اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے درس میں ہم نے اسلام کی خصوصیات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ دوسرے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ خود اسلام کے سلسلے میں جو غیر مسلمان دانشور اور مفکر حضرات ہیں ان کا کیا خیال تھا، ان کا کیا نظریہ تھا اسلام کے سلسلے میں۔ دوسرے درس میں ہم نے اس چیز کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کے تیسرے درس میں ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں کہ پیغمبر اسلام کی ذات مبارک کے سلسلے میں غیر مسلمان دانشوروں اور مفکروں کے کیا خیالات ہیں۔ یوں تو غیر مسلمان مفکروں کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی شخصیت کو بہت عظیم گردانا ہے اور بہت عظیم جانا ہے۔ ان کے خلوص، ان کے کمال کردار، ان کے اخلاق، بچوں کے ساتھ ان کا جو حسن سلوک تھا، یہ تمام چیزوں کی طرف انہوں نے بہت اچھے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن آج ہم ان سب میں سے کچھ چنندہ مفکرین کے نظریات اور خیالات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان میں سے پہلا نام مہاتما گاندھی، بابائے قوم ہندوستان۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام اپنے انتہائی عروج کے زمانے میں تعصب اور ہٹ دھرمی سے پاک تھا۔ دنیا سے خراج تحسین وصول کیا جب مغرب پر یعنی یورپ اور امریکن کلچر پر تاریکی اور جہالت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوا۔ مشرق یعنی جو ایشیا کا جو علاقہ ہے، یہ مشرقی علاقہ کہلاتا ہے۔ اس وقت ایک ستارہ ہدایت نمودار ہوا یعنی پیغمبر اسلام، ایک روشن ستارہ جس کی روشنی سے ظلمت کدے منور ہو گئے۔ اسلام دین باطل نہیں ہے، ہندوؤں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یعنی آپ برادران ہندوستان کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ آج جو اسلام کی نسبت سے دنیا اسے دہشت گرد یا ایک وحشتی مذہب جان رہی ہے، اس کو آپ صرف سنی سنائی باتوں پر نہ جائیے، بلکہ آپ تاریخ اسلام کا اور اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کیجیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تاکہ وہ بھی میری طرف اس کی تعظیم کرنا سیکھ جائیں۔ یہ اسلام کی ابھی تک کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، بلکہ اس کی اشاعت کا ذمہ دار رسول عربی کا ایمان، ان کا ایقان، ان کا ایثار اور اوصاف حمیدہ تھے۔ یہ تمام خصوصیات پیغمبر اسلام کی ذات مبارک میں موجود تھیں، جس کی طرف ایک ایک کر کے جناب مہاتما گاندھی نے اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں ایک دوسرے غیر مسلمان مفکر کا نظریہ اور خیال پیش کرتا ہوں ذات پیغمبر اسلام کے حوالے سے، وہ بھی بہت قابل غور ہے۔ جرمن سلطنت کے چانسلر اوٹو بسمارک ان کا نام ہے۔ کہتے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے معاصرین میں شامل نہیں تھا۔ معاصرین کا مطلب آپ کے زمانے میں میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت ان کا وجود نہیں تھا۔ وہ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے اظہار ندامت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے کہ اے محمد، انسانیت نے ایک ہی بار چنی ہوئی شخصیت کو دیکھا تھا، پھر کبھی نہیں دیکھے گی۔ میں انتہائی خشوع سے آپ کے آگے جھکتا ہوں۔ یہ تھے جرمن کے غیر مسلمان مفکر اور دانشور جنہوں نے ذات پیغمبر اسلام کے سلسلے میں اتنی خوبصورت بات کی اور کہا کہ کاش کہ میں ان کے زمانے میں موجود ہوتا تو میں ان کے فیض سے فیضیاب ہوتا۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت 19ویں صدی کی روس کے رہنے والے ہیں، روسی مفکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد ایسے بے سود مدبرین کی نسبت لوگوں کی تعظیم کے کہیں زیادہ مستحق ہیں جو اپنی کسی بھی فکر سے انسان کے کسی دکھ کا علاج نہیں کر پائے اور نہ ہی کسی دل کو محکم طور پر قائل کر سکے
بلکہ جنہوں نے لوگوں کو تقسیم کر دیا تاکہ وہ اپنی فطرت کے عناصر کے اتحاد سے تکلیف سہتے رہیں۔ ان کے کہنے کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تھیوریز دینے والے بہت زیادہ افراد ملیں گے آپ کو، نظریہ دینے والے بہت زیادہ، قانون کو پیش کرنے والے افراد آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن ان انسانوں کی عملی زندگی میں مؤثر ہونے والے افراد بہت کم ملیں گے۔ وہ شخص کہ جو انسان کی زندگی میں عملی طور پہ مؤثر ہوا، جس نے انسان کے کردار کو سنوارنے کی کوشش کی، جس نے انسان کو اخلاقیات عملی طور پہ سکھایا ہے، اس ذات کا نام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم ایک اور غیر مسلمان مفکر نیپولین بوناپارٹ ہیں، ان کی بھی کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن اور سلامتی کے ایک عظیم شہزادے تھے۔ آپ نے اپنی عظیم شخصیت سے اپنے فدائیوں کو اپنے گرد جمع کیا۔ صرف چند سالوں میں مسلمانوں نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا۔ جھوٹے خداؤں کے پجاریوں کو مسلمانوں نے اسلام کا حلقہ بگوش بنا لیا، بت پرستی کا خاتمہ کر دیا۔ کفار اور مشرکین کے بتکدوں کو 15 سال کے عرصے میں ختم کر کے رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں کو بھی اتنی سعادت حاصل نہ ہو سکی۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے اور عظیم انسان تھے۔ اس قدر عظیم انقلاب کے بعد اگر کوئی دوسرا ہوتا تو خدائی کا دعویٰ کر دیتا۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام کی 23 یا 15 برس کی محنت کا نتیجہ یہ تھا کہ تقریباً عرب کا جتنا ملک تھا، جتنا خطہ تھا، حلقہ بگوش اسلام ہو گیا تھا، اور پیغمبر اسلام کے آنکھوں کے اشاروں پر بھی ان کے چاہنے والے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اتنے جانثار فداکار اور اتنے جانثار صحابی ہوتے، اتنے مطیع اور فرمانبردار افراد ہوتے، اور اسی طریقے سے کسی معاشرے میں کسی ذات کی اتنی مقبولیت ہوتی اور اتنا وہ شخص محبوب ہوتا، تو یقین جانیے پیغمبر اسلام کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیتا۔ پیغمبر اسلام نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول اور اللہ کا ایک معمولی بندہ شمار کرتے تھے۔ ہماری ذات، ہمارا درود و سلام ہو آپ کی ذات گرامی پر، ہمارا درود و سلام ہو آپ کی ایثار پر، آپ کی قربانیوں پر، آپ کے اخلاص۔ اب ان دانشوروں اور مفکروں کے خیالات کے بعد ہم ایک اور نام پیش کریں گے جو ادیب بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، مقالہ نگار بھی ہیں، جن کا نام ہے تھامس کارلائل۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کی ذات مبارک کے سلسلے میں کیا اظہار خیال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی دروغ گو شخص حیران کن مذہب تخلیق کر ڈالے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان جھوٹا ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، اور وہ آنے کے بعد دنیا کے سامنے دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے بہترین دین پیش کرے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو اپنے لیے اینٹوں کا گھر تعمیر نہ کر سکے کیونکہ اسے چونے اور گارے کی خصوصیات کے بارے میں علم نہیں، چنانچہ وہ کچھ بھی تعمیر نہیں کر سکتا ماں سوائے تعمیراتی سامان کے ایک ڈھیر کے، اور مستزاد یہ کہ وہ 12 صدیوں تک موجود بھی رہے جس میں 20 کروڑ انسان بس رہے ہوں۔ یہ تقریباً آج سے 200 سال پہلے کے مورخ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اپنے لیے ایک گھر بھی نہیں بنا سکتے، لیکن اسلام جیسا ایک عظیم گھر بنایا کہ جس میں تقریباً آج 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، اور اگر آج وہ ہوتے تو آج کی تعداد تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ 20 کروڑ مسلمان تو تقریباً صرف ہندوستان میں رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے لیے گھر نہیں بنا سکتا، لیکن اس نے دین کا ایک اتنا عظیم گھر بنایا ہے کہ جس میں 20 کروڑ مسلمان آج سے تقریباً 200 سال پہلے رہتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے ستون گر جاتے اور یہ ایسے منہدم ہو جاتا
جیسے تھا ہی نہیں۔ اگر اس اسلام کے گھر میں کوئی حقیقت نہ ہوتی، صداقت نہ ہوتی، سچائی نہ ہوتی، تو خانہ اسلام کا جو ستون ہے، جو اس کی دیواریں ہیں، کب کی منہدم ہو جاتی اور ڈھہ جاتی۔ لیکن 1200 سال کے باوجود، اور آج میں کہوں کہ 1400 سال کے باوجود بھی اس کے کسی ایک ستون میں بھی کوئی کمزوری نہیں آئی۔ اس کی دیواریں ابھی بھی اپنی حقیقتوں پر پابرجا ہیں اور موجود ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے محکم طور پر علم ہے کہ انسان کو اپنی ذمہ داریوں کے ضمن میں فطرت کے قوانین پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اگر آپ انسان سے اس کی فطری ادراکات کو محسوس کر کے گفتگو نہیں کر سکتے تو پھر ایسے نظریات زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکتے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کا ہر آئین، اسلام کا ہر قانون انسان کی فطرت کی گلی سے ہو کر گزرتا ہے، انسان کی فطرت سے بہت قریب ہو کے گزرتا ہے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ انسان کی جو عین فطرت ہے، آئین اسلام بھی اسی عینیت کا ایک دوسرا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ورنہ وہ اس کے تقاضوں کا جواب نہیں بن سکیں گے۔ اگر ایسے نہ ماننے والوں میں جھوٹ پھیلا دیا جائے، چاہے اس کو ایسے رنگ دیا جائے کہ وہ سچ لگنے لگے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو ایسی باتیں بتا کر بھی پوری اقوام اور برادریوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ وہ دو طرح کے نظریات کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک وہ نظریہ کہ جو فطرت انسان سے بالکل قریب ہے لیکن آج بھی وہ اپنی حقیقتوں پر باقی ہے۔ دوسری طرف کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کا آئین فطرت انسانی سے میل نہیں کھاتا، جن کا دیا ہوا قانون فطرت انسانی کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ اس کے اوپر اس قدر روغن روزی کرتے ہیں یا روغن سازی کرتے ہیں کہ اس کو اپنے انداز میں بہترین بنانے کی اور اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے نظریات، ان کے خیالات زیادہ دنوں تک ہمارے معاشرے میں باقی نہیں رہ سکتے۔ یہ بہترین خیالات تھے تھامس کارلائل کے۔ میں اس کے بعد آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ غیر مسلمان مفکروں کے اور دانشوروں کے مزید خیالات کو جانتے ہیں تو آج ہمارے یہاں بہت زیادہ کتابیں موجود ہیں، آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔